میں ان خرافات کو ہمیشہ دہراتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ رب العالمین ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ہماری گناہوں کی بخشش کے خاطر اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اس مصری شخص نے پھر ایک اور سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں، میرا خیال ہے آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح اللہ ہے، وہی اللہ کا بیٹا اور ابن اللہ ہے، بیک وقت ممکن ہے وہ اللہ بھی ہوا اور اللہ کا بیٹا بھی ہوا؟ میں نے جواب میں کہا مجھے کا علم نہیں ہے، اور جو آتا ہے کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اس شخص نے نصرانی عقیدے کی بات سے مجھے آگاہ کیا، اور آج میں آپ کے روبرو اعتراف کرتا ہوں کہ یہیں سے میری زندگی میں نئی تبدیلی کا آغاز ہوا، اور یہیں سے میں نے حقیقت کی تلاش شروع کر دی۔ اور ایک دوسرا شخص جس سے میں بے حد متاثر ہوا، وہ ہمارا باورچی تھا۔ مصر میں ہماری زندگی بادشاہوں کی طرح تھی۔ ہمارا ایک باورچی تھا، نیز ہمیں خادم بھی دیا گیا تھا، اور ہمارا ایک خاص گاڑی ڈرائیور بھی تھا، ڈرائیور جو ہماری مرضی سے ہمیں شہر میں گھمایا اور پھرایا کرتا تھا۔ ہمارا باورچی ایک معمولی اور سیدھا سادہ بھولا بھالا انسان تھا۔ اس کا لباس بھی بڑا سیدھا سادہ وہ پہنتا تھا۔ میں اس کو روزانہ دیکھا کرتا تھا کہ نماز کا وقت ہوتے ہی باوضو ہو کر وہ اپنا سجادہ مطبخ میں بچھا دیتا تھا اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا تھا۔ در حقیقت اس باورچی کا اپنے خالق اور پالنہار کے روبرو آہوزاری کرنا اور عاجز اور انکساری کرنے کا جو منظر میں دیکھتا تھا، مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، جبکہ میرا حال یہ تھا کہ میں دیر اس لیے جاتا تھا کہ اپنے رب کا خون پیوں اور اس کا گوشت کھاؤں۔ یہ ہماری حماقتیں تھیں۔ بچپن ہی سے ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں ابھرتا تھا، وہ یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی کما حق ہو عبادت کرتے ہیں۔ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے ذاتی مطالعے کے ذریعے اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے گھر کا باورچی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسیح عیسیٰ کی دعوت سے زیادہ قریب لگتی تھی ان راہبوں سے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے حامی اور علم بردار ہیں۔ ان راہبوں کا یہ بھی خیال تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیا ہے۔ الحمدللہ اس باورچی کا مجھ پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ میں آپ حضرات کی توجہ اس نظریاتی معتقدات کی جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ کلی طور پر تناقضات سے بھری ہوئی ہیں۔ بطور مثال، ہمارا ایمان اور یقین رکھنا آدمی یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالق مخلوق بن گیا ہے، پھر وقت وہ برابر خالق بھی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس خالق کو بقول ان کے ختم کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، پھر سولی پر چڑھا دیا جانے کے بعد پھر اس کو اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے، جبکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیحی اللہ ہیں۔ مزید برآں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ شخص معبود ہے، رب ہے، جو چاہیں اس کا نام رکھ لیں، اور یہی وہ رب ہے جس کو مارا گیا، پیٹا گیا، جس کو رسوا اور ذلیل کیا گیا، پھر وہ اپنے صلیب اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا، وہ لڑکھڑاتے گر گیا، بلکہ وہ اپنے چلنے پھرنے کے لیے بھی دوسروں کی مدد کا محتاج تھا۔ یہ نہ بھولیں کہ وہ شخص عیسائیوں کی نظروں میں زمینوں اور آسمانوں کا خالق اور مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک ادنا مخلوق انسانوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا، پھر وہ روتا رہا، وہ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا۔ جب کسی عورت نے اس وقت اس سے پوچھا کہ اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ اس نے کس سے میری قوت اور توانائی چھین لی ہے۔ اس طرح کی باتوں کو سن کر مجھے انتہائی تعجب ہوتا تھا، کیا رب اتنا کمزور اور بے بس ہوتا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ رب سولی پر اس لیے چڑھ گیا ہے تاکہ انسانوں کو ان کے گناہوں سے چھٹکارا دلا دے جن کا بوجھ اس نے ان پر ڈالا تھا، اور ہر انسان اپنے گناہ کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا۔ مگر عیسائیت میں ایک مرد اور عورت کا گناہ اور خطاؤں کی وجہ سے سارے انسانوں کو ملعون ٹھہرایا جاتا ہے۔ عدل و انصاف والی بات تو نہیں ہے۔ بطور مثال، معاشرے میں کسی ایک فرد نے خطا یا غلطی کا ارتکاب کیا، اس کی وجہ سے سارے لوگوں کو تو سزا نہیں دیتے، حتیٰ کہ الحاد و بے دینی والے معاشرے میں جب کوئی ایک فرد خطا کرتا ہے تو اسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، دوسرے کسی کو نہیں۔ بدرجہ اولا پھر ایک ملک میں جینے والے سبھی افراد کو گرفتار تو نہیں کرتے۔ پھر میں دوبارہ سے بارہ یہی کہوں گا کہ دو افراد کی خطاؤں کی وجہ سے سب انسانوں
سب انسانوں کو گنہگار تصور کرنا عدل اور انصاف نہیں ہے۔ معاملہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہی برا ہے۔ نصرانی کہتے ہیں کہ رب پر یہ واجب تھا کہ وہ ایک بے گناہ انسان کو قربان کرے بلکہ اس کو عذاب دے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ ہمارے ناکردہ گناہوں کو معاف کر دے۔ جی ہاں، ایک بے گناہ انسان کو سزا اس لیے دی گئی تاکہ دوسروں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ آخر کار ایک کام رب کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اپنی رضامندی کی خاطر۔ ایک کون سا ایمان ہے کسی بے گناہ انسان کو سزا دے دوسرے بے گناہ انسانوں کے خطاؤں کی بخشش اور مغفرت کی خاطر؟ آپ غور فرمائیں، یہ عدل اور انصاف تو نہیں ہے اور یہ محبت کی خاطر بھی نہیں ہوا۔ یہ افکار ان حضرات نے کہاں سے لائے؟ عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ رب کو اس عالم سے بڑی محبت ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا رب کی محبت اس قدر پختہ اور اس درجہ بلند مرتبے پر پہنچ چکی ہے کہ بے گناہ قتل کیا جائے؟ کیوں؟ اور اس لیے تاکہ وہ اپنے ضمیر کو راحت پہنچائے اور لوگوں کو ظلم کی بنیاد پر جس گناہ کی تہمت لگائی گئی ہے اس کو معاف کروا دے۔ اگر وہ معاف کرنا چاہے تو اس کو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے یا معاف کروں گا، مگر وہ رب تو ایک بے گناہ کو عذاب دے کر اس کو قتل کا فیصلہ کرتا رہا۔ پھر یہ شخص عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ کا بیٹا ہی نہیں بلکہ وہی معبود اور رب ہے۔ اگر ہم اس تعلق سے غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا رب اپنی رضا کی خاطر زمین پر اتر آیا، اس کو یہاں مارا گیا، پیٹا گیا، اس کو ذلیل اور رسوا کیا گیا، پھر قتل کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اپنے ضمیر کو راحت پہنچانے کی خاطر نہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک عقل مند انسان کبھی اس طرح کے دین پر ایمان نہیں لا سکتا الا کہ اس شخص کی بچپن ہی سے اس طرح کی تربیت اور اس نہج کی تعلیم اور اس کی نشو نما ہوئی ہو۔ میرے دین اسلام قبول کرنے کے جہاں بہت سے اسباب ہیں، سب سے اہم قرآن مجید ہے جس کا بڑا گہرا اثر مجھ پر ہوا ہے، جس کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے قرآن مجید کا جب بغور مطالعہ کیا، دین حق کی جانب صحیح رہنمائی ملی، باوجود اس کے کہ میں نے بے شمار کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، نیز بہت سے ادیان و فرق کا بھی میں نے بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، نیز بہت سی ثقافتوں سے بھی جان پہچان ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود دین اسلام کے متعلق کلی اطمینان ہوا ہے کہ یہی دین حق ہے۔ یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنی گاڑی جنسون سے ونتونی کے علاقے کے جانب لے کے چلا جا رہا تھا جہاں پر میری اپنی رہائش تھی۔ میں بے اختیار اور بے خودی کے عالم میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے دل ہی دل میں مخاطب ہو کر کہا کہ اگر کہیں حق موجود ہے تو اللہ کی اس آسمانی کتاب قرآن مجید میں ہے۔ اور جب میں اس رات اپنے گھر پہنچا تو اپنے مصری باورچی طباخ کی نماز کی حالت اور کیفیت میرے ذہن و دماغ پر رہ رہ کر دستک دینے لگی۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کیسے قیام کرتا ہے، اس کا رکوع کس طرح ہوتا ہے، وہ سجدے میں کس طرح جاتا ہے۔ میں نے اس باورچی کو دیکھا کہ دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اپنے مختور بھر میں نے کوشش کی اور نماز ادا کرنا شروع کیا۔ میں آپ کے روبرو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں انہی دنوں مشرف اسلام ہوا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ سبحانہ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اسی نے مجھے تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت سے نوازا۔ اسی نے مجھ جیسے مردہ انسان کو نئی زندگی عطا کی، ایمان اور اسلام والی زندگی، امن و شانتی والی زندگی، چین و سکون اور دلی راحت والی حقیقی اسلامی زندگی۔ اگر اللہ نے ہماری صحیح رہنمائی نہ کی ہوتی تو ہم راہ راست پر نہ ہوتے، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو راہ راست نہ دکھائے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔